بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں نے حضرت سیدنا ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے کبھی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا اور ہمیشہ اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا۔ ایک مرتبہ دوران سفر میرے نفس نے بڑی شدت سے روٹی اور انڈا کھانے کا مطالبہ کیا، باوجود کوشش کہ میں اس خواہش پر قابو نہ پا سکا۔ نفس بار بار انڈا اور روٹی کھانے کی خواہش کر رہا تھا، چنانچہ میں ایک قریبی بستی کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں بستی میں داخل ہوا، ایک شخص مجھ پر جھپٹا اور شور مچانے لگا، پکڑو پکڑو، یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے۔ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کوڑے مارنے لگے۔ جب 70 کوڑے مار چکی تو ایک جاننے والے شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے لوگو، یہ تو زمانے کی مشہور ولی حضرت سیدنا ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو مجھے چھوڑ دیا اور معافی مانگنے لگے۔ پھر ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے گرم گرم روٹیاں اور انڈے لا کر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے نفس سے کہا، اے نفس، 70 کوڑے کھانے کے بعد تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، لے اب انڈے اور روٹی کھا لے۔ حضرت سیدنا سعید اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میرا گزر حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے سعید رحمۃ اللہ علیہ، رجسٹر لو اور اس میں ان لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ جو ہر وقت مسجد میں عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ عبادت و ریاضت کی وجہ سے انہیں کاروبار و تجارت کا وقت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی زرعی زمین ہے جس سے غلہ حاصل کر سکے۔ ایسے تمام عبادت گزاروں کے نام لکھو تاکہ ان کا کچھ وظیفہ وغیرہ کیا جا سکے۔ میں نے یہ سنا تو ان کا شکریہ ادا کیا اور اس فعل حسن پر انہیں دعائیں دی اور رجسٹر لے کر گھر چلا آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے چراغ کی روشنی میں رجسٹر کھولا اور ایسے لوگوں کے نام یاد کرنے لگا جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے ان عبادت گزاروں کے نام میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے رجسٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ابھی میں پہلا نام لکھنے ہی لگا تھا کہ ایک غیبی آواز سنائی دی، اے سعید، خدا تعالیٰ کی قسم، تم ایسے لوگوں کا راز منکشف کرنا چاہتے ہو جو چھپ کر اپنے پاک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ تم ایک آدمی کے لیے کر رہے ہو۔ شعیب بن لیث مر گیا ہے، اور کیا یہ تمام لوگ اپنے معبود برحق کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے؟ یہ غیبی آواز سن کر میں نے رجسٹر بند کر دیا اور کسی کا نام نہ لکھا۔ صبح جب میں حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے بڑے شوق سے رجسٹر لیا اور ورق گردانی شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، حضور، آپ کو اس میں بسم اللہ شریف کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا، کیونکہ میں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اے سعید، کیا وجہ ہے؟ میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابو حارث، انہیں کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ میں نے کہا، ہاں، سب ٹھیک ہے۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سعید، بہت اچھا ہوا کہ تجھے متنبہ کر دیا گیا اور ہم اس معاملے میں نہ پڑے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے اور اس طرح کہتے رہے، لیث مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جائے گا اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ حضرت سیدنا سعید اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ابدال تھے۔